السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری کے آغاز سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کی سٹوری سدرا کی ہے۔ آئیے ہم سدرا کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام سدرا سہار ہے اور میری عمر 15 سال کی ہے۔ ہمارے آس پاس گاؤں ہے۔ میرا تعلق افغانستان کے سہار قبیلے سے ہے۔ میں ہمیشہ سے جنات کے وجود سے انکاری رہی اور ہمیشہ ان کا مذاق اڑاتی رہی، لیکن مجھے میری ماں نے ایک واقعہ بتایا تھا جو آج تک میرے دماغ میں ہے اور میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ پائی۔ میری ماں نے کہا تھا کہ 2 سال پہلے ہمارے پڑوس میں ایک خاندان آباد تھا۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کی عمر 18 سال کے آس پاس تھی۔ وہ روزانہ لڑکی رات کو عشاء کی نماز کے بعد پانی بھرنے کے لیے اٹھتی۔ ان کے گھر میں ایک کورٹ یارڈ تھا اور پانی کا نلکا گھر کے ایک کونے میں درخت کے نیچے تھا۔ گھر کے سارے فرد سو رہے ہوتے اور وہ پانی بھرتی اور پانی بھر کر سو جاتی۔ ایک دن لڑکی کا باپ رات کو دیر سے گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی نلکے سے پانی بھر رہی ہے۔ اس نے بیٹی کو سلام کیا اور کمرے میں داخل ہو گیا، لیکن اندر جا کر اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا کیونکہ اس کی بیٹی سامنے چرپائی پر سو رہی تھی۔ وہ بھاگ کر باہر گیا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ اس نے سب گھر والوں کو اٹھایا اور ان کو اس واقعے کے بارے میں بتایا، لیکن گھر والے یہ کہہ کر سو گئے کہ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کو وہم ہوا ہے، سو جائیے، اور اس طرح گھر والے اس واقعے کو بھول گئے۔ اس طرح کچھ عرصے کے بعد ایک رات وہ لڑکی پانی بھرنے نلکے پہ گئی تو اس کے گھر والوں نے اس کی چیخ سنی۔ سب گھر والے اٹھ کر باہر گئے، لیکن لڑکی گھر پر نہیں تھی۔ کافی تلاش کے بعد لڑکی کو بے ہوشی کی حالت میں گھر سے تھوڑا دور ویرانے میں پایا گیا۔ گھر والے لڑکی کو اٹھا کر لے آئے۔ اس کو ہوش میں لایا گیا تو لڑکی نے بتایا کہ وہ پانی بھر رہی تھی تو اس کو کسی نے ٹانگ کھینچی اور اسے زور سے زمین پر مارا۔ خیر، گھر والوں نے پھر اس بات کو لڑکی کا وہم کر کے ٹال دیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ لڑکی شاید کسی چیز سے ڈر گئی ہوگی، لیکن اس واقعے کے کچھ دنوں بعد لڑکی کی ٹانگ سوکھنا شروع ہو گئی اور گھر والوں کو مجبوراً اس کی ٹانگ کٹوانی پڑی۔ اب ان گھر والوں کی حرکات مشکوک ہو گئی تھیں اور وہ گھر سے باہر کم ہی نکلتے تھے، اور اچانک ہی وہ لڑکی اس گھر سے غائب کر دی گئی، جو آج تک اس بات کا پتہ نہ چل سکا کہ لڑکی کدھر غائب کروا دی گئی۔ اس کے گھر والے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہاں مارکیٹ بن رہی ہے جہاں پہلے ان کا گھر تھا۔ سیکنڈ سٹوری بھی سدرا کی ہی ہے۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ ہمارے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں کسی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک رسم ہے کہ بیری کے درخت کے پتے کاٹے جاتے ہیں اور ان کو جلایا جاتا ہے اور پیدا ہونے والے بچے کے اوپر آگ کی دھونی دی جاتی ہے۔ خیر، یہ سب رسومات پوری کی گئیں۔ یہ دوسرے دن کی بات ہے کہ بچہ غائب ہو گیا۔ سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سب بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں اور بچہ نہیں مل رہا۔ 1 دن کا بچہ تھا، کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہاں پر بھوت پریت کا رواج ہے، تو کئی لوگوں نے بولا کہ یہ سب کسی اندیکھی مخلوقات کا کام ہے۔ لوگ کر بھی کیا سکتے تھے، رو دھو کر صبر کر لیا گیا، لیکن رات کو عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی بچے کے رونے کی آواز آتی تو کبھی چیخنے چلانے کی۔ یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ سو انہوں نے کسی بزرگ بابا سے بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ ایک مسلمان بزرگ بابا سے بات طے کی گئی۔ بزرگ بابا گھر آئے اور صورتحال سمجھنے لگے۔ ساری رات انہوں نے عمل کیا۔ انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ آپ لوگ آج رات کے لیے اس گھر سے چلے جائیں اور کسی پڑوس کے گھر رات گزار لیں۔ میں ان اندیکھی مخلوق سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گھر والے چلے گئے اور بابا نے اپنا چلہ شروع کر دیا۔ ساری رات بابا نے چلے میں گزاری۔ گھر کے نزدیک کوئی بھی نہیں آتا تھا کیونکہ ساری رات گھر سے عجیب و غریب آوازیں آتی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو بابا گھر سے نکلتے دکھائی دیے۔ سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بابا نے کہا کہ یہ سب کسی اندیکھی مخلوق کی کارستانی ہے اور ان سے میں نے معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اب جو کچھ ہوا اس کو آپ بھول جائیں
ورنہ نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ عدلے بدلہ ہو گیا ہے۔ بس اب بات ختم ہو تو گھر والے بولے، کیا مطلب، کیسا عدلہ بدلہ؟ تو بابا نے جو کچھ کہا اسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بابا بولے کہ جس بیری سے تم لوگوں نے پتے توڑے تھے وہ رات کا وقت تھا اور جنات کے بچوں کو تکلیف ہوئی، ان میں سے ایک گر کر مر گیا، تو جنات نے بدلہ لینے کی ٹھانی اور انہوں نے تم لوگوں کا ایک دن کا بچے کو اٹھا لیا اور اٹھا کر گٹر میں پھینک دیا۔ اب ان کا بدلہ پورا ہو گیا۔ تم لوگ اس واقعے کو بھول جاؤ کیونکہ جنات کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سن کر سب چیخیں مارنے لگے اور روتے ہوئے بھاگ کر گئے۔ گٹر کا ڈھکن ہٹایا تو وہاں وہ معصوم بچہ گٹر میں تیر رہا تھا۔ بچے کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ اس کو ہسپتال پہنچایا گیا اور بچے کو گٹر سے نکال کر صاف کیا گیا اور پھر دفن کر دیا۔ اس کی ماں صدمے سے پاگل ہو گئی۔ 1 مہینے صدمے میں رہنے کے بعد اس کی دماغ کی رگ پٹ گئی اور وہ چل بسی۔ اس کے بعد کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ اب اس آدمی نے دوبارہ شادی کر لی۔ کچھ مہینے بعد اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کی شکل بھی بالکل اپنے بھائی جیسی ہے جو ظالم جنات کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ لسنرز، یہ آج کی 2 کہانیاں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ جب تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔